کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آگ لگانے کی بات ہی نہیں کرتا. گنڈا پور صاحب لاسٹ ٹائم وارننگ دی لاہور کے جلسے کے بعد کہ تم کیوں نہیں پہنچے, اگر تم نے انتشار پھیلانا بند کیا تو میں اکھاڑ کے باہر پھینک دوں گا, نکال دوں گا سی ایم شپ سے. تو اس مرتبہ دوبارہ سے چونکہ یہ ریچول ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر ہفتے 3 دن ملک بند کر کے رہنا ہے. ٹیکنالوجی دے کر سب کے سامنے یہ بتایا کہ سب سے پہلے پاکستان بینکرپٹ ہوگا, پھر اس کا نیوکلیئر سٹیٹس چلا جائے گا اور پھر پاکستان میں ایک سول وار چھڑ جائے گی جس میں پاکستان 3 حصوں میں بٹ جائے گا. سیاستدان ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں. شنگھائی کانفرنس میں 6 دن رہ گئے. خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کی قیادت آپ کو پتہ ہے اسلام آباد آنے کو ہے, اور ہمارے لیے پاکستان کا امیج بہتر بنانے کا یہ ایک بڑا قیمتی, بڑا نادر موقع ہے. بڑی خبر ہے, انتہائی افسوسناک خبر ہے, اور یہ پختون تحفظ موومنٹ اور خاص طور پر منظور پشتین جو انہوں نے خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر پٹھانوں کا, بڑوں کا, جو قبائلی ہیں ان سب کے بڑوں کا ایک جرگہ بلا رکھا ہے. 30,000 سے زائد پٹھانوں نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے, قبائلیوں کے سرداروں نے شرکت کرنی ہے. ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور جمہوری اقدار رکھنے والا ملک ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں سیاسی اختلافات ہیں, دشمنیاں نہیں ہیں, ہمیں اختلاف کرنا بھی آتا ہے اور جمہوری اقدار نبھانا بھی ہم خوب جانتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہو کیا رہا ہے, لہو لہان فلسطین کے جس پر باضمیر یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر, باضمیر یہودی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا میں احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور حکومت اے پی سی بلاتی ہے, ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی شرکت ہی نہیں کرتی ہے. اعلان کر دیا جاتا ہے کہ حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی, کسی قسم کا مکالمہ نہیں کیا جائے گا. اور دوسری جانب حکومت کے رویے میں چکے اور نہ ہی سخت بیانات میں کچھ کمی آتی ہے. آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے وفاقی کابینہ میں شامل اپنے مشیروں وزیروں کا اجلاس بلایا اور شنگھائی تعاون کانفرنس کے حوالے سے کہا کہ جی چینی وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور ایک بار پھر ملک میں دھرنے جاری ہیں, مگر ہم 2014 جیسی کوئی سازش کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ حکومت اپوزیشن سے مکالمے کا آغاز کرے اور کہے کہ نہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور نہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی چل رہا ہے اسے پاکستان کی خاطر ہفتہ 10 دن کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ذرا یہ شنگھائی کانفرنس ہو لینے دیں, یہ ملک کی وقار اور عزت کا معاملہ ہے, ملک کا معاملہ ہے, اور ہمارے یہاں سے دنیا کو ایک اچھا, ایک پازیٹیو مثبت پیغام جانا چاہیے. پھر ہم آپس میں نمٹتے رہیں گے, ہونا تو ایسا ہی چاہیے نا. لیکن افسوس کہ ہو نہیں رہا ایسا, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی کی نہیں, سیاستدانوں کی ناکامی ہے جو سسٹم کو ناکام بنانے چلی ہے. اور یہی بات آج وفاقی وزیر خزانہ نے کہی. احتجاجوں, ہڑتالوں سے ملک کی جو معیشت ہے اس پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے. ایک روز کی ہڑتال سے 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہڑتال کرنے والے مذاکرات کریں اور ملک کا سوچیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ان کے بڑوں نے شرکت کرنی ہے, اس کے اندر علماء کرام ہوں گے, اس کے اندر طالب علم ہوں گے, اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہوں گے, اس کے اندر پولیٹیکل ونگ کے لوگ ہوں گے, اس کے اندر مختلف نظریات کے لوگ شامل ہوں گے. اور پٹھان پھر یہ جو قبائلی جرگہ ہے, یہ جرگہ باقاعدہ سے ایک لاہ عمل جاری کرے گا اور ایک ریزولوشن, ایک قرارداد وہاں پر منظور کرے گا 3 دنوں پر مبنی. یہ بڑا تگڑا گرینڈ جرگہ خیبر ڈسٹرکٹ میں طلب کر رکھا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ جرگہ یہ پٹھانوں کی ایک بڑی سینکڑوں سالوں پر مبنی ایک تاریخ ہے. یہ جرگہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر پتہ نہیں طاقت کا راج ہے, اور کیوں محسوس کیا جاتا ہے کہ طاقت ہی ہر چیز کی دلیل ہے اور طاقت ہی سب کچھ کرے گی. اور اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, وہاں پر خندقیں کھولی جا رہی ہیں, وہاں پر کھڈے مارے جا رہے ہیں, شیلنگ کی جا رہی ہے, پولیس کا اب استعمال ہوا. یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں ان کے سامنے کیا 3 شرائطیں رکھی گئی ہیں. یعنی چیف جسٹس بننے کے لیے, چیف جسٹس اس ملک کا بننے کے لیے آپ کو باقاعدے سے لکھ کر دینا ہوتا ہے, آپ کو اگری کرنا ہوتا ہے سرٹن چیزوں کے اوپر. یعنی ایک خاندان کو تحفظ دینے کے لیے آپ کو عہد باقاعدے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لینا پڑتا ہے, جس طرح سے وہ سعودی عرب کے اندر شاید ہوتا ہے یا کوئی شہنشاہت کے اندر ہوتا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اب یہ جو جرگہ بلایا گیا ہے, اس جرگے کے اندر ایک تو جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان سب نے شرکت کرنی ہے. لیکن اس جرگے سے پہلے, اس گرینڈ جرگے سے پہلے حکومت نے یا ریاست نے پی ٹی ایم کے اوپر, پختون تحفظ موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی. اس سے پہلے پختون تحفظ موومنٹ کے محسن داوڑ کا استعمال کرتے ہوئے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اور عمران خان کے رجیم چینج کی گئی, عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اب محسن داوڑ کو ٹشو کی طرح استعمال کرنے کے بعد گٹر میں پھینک دیا گیا تھا, لیکن ظاہر ہے محسن داوڑ بھی ایک ٹول کے طور پر, ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے اور پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے
کہ جناب پی ٹی ایم کو یعنی پختون تحفظ موومنٹ کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی ہے. یہ عطا طارق صاحب کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منظور پشتین ہوں یا پھر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہو, یہ آج کے دور کی ریالٹیز ہیں. یہ ریالٹیز اس لیے ہیں کہ لوگ ان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں. لوگ ان کے جو جب یہ بات کرتے ہیں یا جدھر بھی نکلتے ہیں لوگ ایگری کرتے ہیں اور لوگ عوام ان کے ساتھ نکل پڑتی ہے. کہ تاکہ یہاں شہریوں کو سانس نہ آ جائے, تاکہ انفلیشن کے مارے ہوئے جو لوگ پہلے ہی زمین میں درگور ہو گئے ہیں وہ مزید نیچے دفع ہو جائیں. تو اس بار بھی ان کا یہی پلان تھا کہ اسلام آباد پہ چڑھنا ہے اور وہاں آ کے اپنے لیڈر کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر کے کیک کاٹ کے یہ بتانا ہے کہ ہم تمہیں چھڑانے کے لیے آئے ہیں. دنیا بھر میں جو سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ایڈیولوجیکل ایجنڈا ہوتا ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے, ریفارمز کی لسٹ ہوتی ہے. ان کی ڈیمانڈ لسٹ کیا ہے؟ ہمارے ارطغرل کی آج سالگرہ ہے تو ہم نے اس کو چھڑانے کے لیے آنا ہے. یہ تھی ان کی ڈیمانڈ لسٹ. اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس صوبے کا ریپرزینٹیٹیو جہاں پر نہ بچوں کے پاس تعلیم ہے, ڈرگز سے برا حال ہے, اتنی زیادہ وہاں پر ڈرگز کلچر پھیلتا جا رہا ہے اسمگلنگ کی وجہ سے, طالبانائزیشن سے لوگ دن رات مر رہے ہیں, خواتین کے خلاف آپریشن عام ہے, الٹریسی عام ہے, اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے پاس, اسکول کھولنے کے پیسے نہیں ہیں, انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے, برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا, ہر چیز کا. وہ صرف اور صرف ایک پارٹی کا کارکن بنا ہوا ہے, اس نے 2 برش ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ایک طرف سے کپتان چپل پالش کر رہا ہے, ایک طرف سے بوٹ پالش کر رہا ہے, اور دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں مروا کس کو رہا ہے؟ غریب پشتون بچے کو, جس کو وہاں سے چلا کے یہ بتاتا ہے کہ پنجابی تمہارے خلاف ہیں اور ان کے اوپر چڑھ جاؤ جا کے, اور خود جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتا. آئے ہی اسٹیبلشمنٹ سے اگریمنٹ کر کے ہیں. جتنے صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ قوم یوتھ کے ہوں یا پھر وہ نون لیگ کے ہوں یا پھر کوئی جالے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کپتان صاحب نے مجھے جیل سے جو ہے نا ڈائریکٹیو دیا ہے کہ آ کے آگ لگا دو پورے ملک کو. تو اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا, تو مڈل گراؤنڈ نکالتے ہیں, آپ مجھے آنے دیجئے, میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے واپس چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, فیس سیونگ بھی ہو جائے گی. تو وہ چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے, جس میں فائر بریگیڈز ہیں, ایمبولینسز ہیں, اس کے علاوہ وہ راستے کلیئر کرنے والی کرینز ہیں. سو یہ ہے کرنٹ پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کے 4 میجر پروونسز, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ اور پنجاب. اور انٹرسٹنگلی ان چاروں کا کلچر, لینگویج, ایتھنیسٹی سب کچھ ایک دوسرے سے بہت ہی الگ ہے. ناؤ امیجن عمران خان کی بات اگر سچ ہو جاتی ہے اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو پاکستان کا میپ کیسے دکھے گا؟ ویل ایسے. ناؤ obviously you would ask اس میں پاکستان کدھر ہے؟ well یہاں پر. well friends, اگر honestly کہوں تو پاکستان میں ایک سول وار ہونا اور اس کا الگ الگ دیشوں میں بٹوارا ہونا کہیں نہ کہیں پاکستان کے جنم سے ہی طے ہو گیا تھا. پاکستان کا یہ علاقہ دیکھ رہے ہو, یہ ہے خیبر پختونخوا, جہاں پر 90% پاشتونز رہتے ہیں, وہ پاشتونز جو افغانستان کی آلموسٹ آدھی آبادی ہے. تو اب بس سوچو دونوں دیشوں میں اس خیبر علاقے کو لے کر کتنی مت بھیڑی ہوگی. بٹ کافی آئرونکلی پاکستان اور افغانستان شروعات میں اپنی اس مت بھیڑ کو مٹانے کے لیے ایک ہو جانے والے تھے, اور 1959 میں دونوں دیشوں نے ایک کانفیڈریشن بنانے کا بھی ڈیسائیڈ کیا تھا. مطلب کہ دونوں دیشوں کی ایک کامن اکانومی, فارن افیئرز, کرنسی اور ڈیفنس ہوگا, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بریکسٹ کے پہلے ایو کے کیس میں تھا. اب بس سوچو بھارت کے لیے یہ کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ اصل میں خود پاشتونز کی سرکار بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ خیبر پاکستان میں مل جائے, اور اسی وجہ سے یہ کانفیڈریشن کا پلان فیل ہو گیا, اور اسی پلان کے ماسٹر مائنڈ افغانستان کے پی ایم کو اور ان کی پوری فیملی کو ایک ساتھ اساسینیٹ کر دیا گیا. اب سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان ایک ہوتے تو ان کا اکنامک گروتھ کیسے ہوتا, کیونکہ ورلڈ جی ڈی پی میں پاکستان 44th اور افغانستان 113th پر آتا ہے. بٹ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو ہم 5th رینک پر آتے ہیں, جس کے جی ڈی پی میں 54.27% کنٹریبیوشن آتا ہے صرف سروس انڈسٹری کا. جیسے